یہ ایسے رینڈم بندوں کو اٹھا کے اور پرکشش خواتین کو اٹھا کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کا دوسرا ٹارگٹ لاہور ہے، لاہور کی عوام باشعور عوام ہے، اور وہ آپ پہ ریسرچ کرے گی آپ ہیں کون اور کیسے کورسز کروا رہے ہیں اور اتنی فیسز کیوں لے رہے ہیں، اور یہ کورسز آپ مکمل کیوں نہیں کروا رہے، بیچ راستے میں چھوڑ کے باغ کیوں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں چودھری وقار احمد بگا، اور اس وقت میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو سوچا اس کے حوالے سے آپ سے بھی بات کروں۔ بات ویسے تو نہیں کرنی تھی، مگر سوشل میڈیا پہ ایک صاحب ہیں میر شکیل احمد صاحب، انہوں نے اس طرح ہوا کہ ان کی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ لیکچر دے رہے تھے آن لائن، اور وہ بچوں کو یہ بتا رہے تھے کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں اور کاروبار میں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اور کامیاب بزنس مین کیسے بنا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک نیچے کمنٹ کیا کہ آپ لوگوں کو کے خلاف میں نے جو 1 یا 1.5 سال پہلے سٹوریز کی تھی جس کی وجہ سے آپ لوگ بھاگ گئے تھے، تو کیا اب آپ نے سوشل میڈیا پہ عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا؟ تو اس کے بعد میرے فیس بک ان باکس میں لاتعداد لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کے ٹارگٹ تھے، جن کو انہوں نے جن کی ذہن سازی کر لی تھی اور ان سے عمدہ دنوں میں پیسے ہتھیانے والے تھے۔ اب یہ میر شکیل اینڈ کمپنی ہیں کون؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف دے دیتا ہوں۔ یہ میرپور میں 1.5 سال قبل آئے اور انہوں نے جاگ میرے نوجوان کے نام سے ایک پروگرام شروع کر دیا۔ اب اس پروگرام کے ذریعے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نوجوانوں کو کامیاب بزنس کے طریقے سکھائیں گے، انویسٹمنٹ کے طریقے سکھائیں گے، اور آپ کو ہم کورسز کروائیں گے۔ جب تھوڑی سی ریسرچ کی تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ جناب میر شکیل صاحب میرپور سے ہی کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ میں جا کے جب ان کے پاس کام کاج کچھ نہیں تھا تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ واپس میرپور میں جاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر بیوقوف بنا کے پیسے بناتے ہیں، جس طرح سے اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے۔ تو ان سب کے خلاف جب میں نے سٹوریز کی تو اس پہ کمشنر میرپور، ڈپٹی کمشنر میرپور نے نوٹس لیا، اور انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو اس وقت تھے ان کو انکوائری آفیسر مقرر کیا۔ اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب نے بھی اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جو میں نے سٹوریز کی تھی، اور جب یہ سب ہلچل ہونے شروع ہو گئی سرکاری حلقوں میں، تو انہوں نے میرے خلاف کورٹ میں جانے کا کورٹ میں خیر گئے تو نہیں، مگر مجھے ڈرانے کے لیے کورٹ کا انہوں نے راستہ اختیار کیا۔ ایک مڈل مین نے مجھے فون کیا کہ جناب آپ کو 3 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہو گیا ہے، آپ نے ان کے خلاف خبریں لگائی تھی، معافی کی تردیدی خبریں لگائیں یا پھر آپ 3 کروڑ کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خیر میرے پاس ایویڈنس پورے تھے، تو کیونکہ کافی ریسرچ کی تھی، میں جب تیار ہو گیا تو ان کو پتا چلا کہ اب کدھر کورٹ میں سر کھپاتے پھریں گے، تو انہوں نے وہ نوٹس تھا یا نہیں تھا اس کو وہیں پہ دبا دیا، میرے تک نوٹس نہیں پہنچا۔ اخبارات میں انہوں نے ایک ٹرک کھیلا کہ جتنے بھی اخبارات تھے میرپور کے یا آزاد کشمیر کے، ان میں انہوں نے کوشش کی کہ تقریباً سب میں جن میں ان کو خدشہ تھا کہ ان کی خبریں شائع ہوں گی ان کے خلاف، ان کو انہوں نے جاگ میرے نوجوان کے نام سے 1 مہینے کے اشتہارات دیے۔ جس اخبار میں ان کی خبریں میں شائع کر رہا تھا اس اخبار کو انہوں نے 3 گنا زیادہ اشتہارات دیے۔ اخبار نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور ہیلے بہانے کرنے لگے کہ آپ کی سٹوری میں اب یہ خرابی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں 6-7 سٹوریز کر چکا تھا ان کے خلاف، اس وقت سب ٹھیک تھی۔ خیر جو بھی ہوا، یہ میرپور سے ان کا بوریا بستر گول ہوا، انہوں نے دفتر وہیں پہ پھینکا، باہر ایک چھوٹا سا اشتہار لگایا کہ دفتر برائے فروخت، اور انگلینڈ کو نکل کیے۔ اب انگلینڈ چلے گئے، پیچھے جو ان کے سٹوڈنٹس تھے ان سٹوڈنٹس کو انہوں نے ایسے لیا تھا کہ آپ کو ہم کورسز کروائیں گے، اور ان کورسز پہ وہ گارنٹی دے رہے تھے کہ آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہم جابز بھی دلوائیں گے اور آپ کو شیئر ہولڈر بنائیں گے۔ آپ 30,000 روپیہ دیں، ہمارے پاس کورس کریں، اس کے بعد تو آپ کے وارے نیارے ہو گئے۔ لوگوں نے پیسے دیے، ادھر پھنسائے اور یہ بھاگ گئے۔ اب جب میں نے سوشل میڈیا پہ یہ کمنٹ کیا، مجھے فیس بک پہ اچانک ہی اتنے میسیج آنا شروع ہو۔ جب وہ میسیجز چند ایک ان میں سے کھولے میں نے تو پتا چلا کہ یہ صاحب اب لاہور میں کوئی ایک پروگرام منعقد کرنا چاہ رہے ہیں، اور پروگرام نہیں بلکہ پورا ایک نیٹ ورک انہوں نے ادھر بھی بنا لیا، جس طرح سے جاگ میرپور کے نام سے میرپور میں بنایا تھا، اسی طرح کا ایک انہوں نے لاہور میں کیا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ نئے ان کو ان کا تعارف نہیں ہے، اور ان کا طریقہ واردات اب جو ہے وہ یہ ہے، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان سے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوستوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو نوٹ کریں کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے
کہ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہی پرانے ڈائلاگ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بزنس میں پارٹنرشپ دیں گے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، آپ مہینے کے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کمائیں گے۔ اور بٹھاتے کس کو ہیں جناب؟ یہ خواتین کو لے آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستانی عوام کی ذہنیت کا کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، اور ہم خواتین کو دے کے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت خواتین کو بٹھاتے ہیں کیمرے کے سامنے اور ان کو شو کرتے ہیں کہ وہ بزنس مینس ہیں، اور وہ خواتین جب آتی ہیں وہی سارا پروسیجر چلاتی ہیں، اور ایک آدھی انہوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتے ہیں اتنے عظیم اور بڑے بزنس مین، وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کو دیتے ہیں انسٹرکشن، مگر وہ خود کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کا بھی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا۔ یہ کورسز جو آپ لوگو ڈیزائننگ کا کورس کرا رہے ہیں، یہ جو آپ لینگویجز کے کورس کروا رہے ہیں، 3 سے 4 ہزار 5 ہزار میں ہو رہے ہیں، آپ 35 سے 40 ہزار اور 30 ہزار لوگوں سے لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ایسے رینڈم بندوں کو اٹھا کے آپ اور پرکشش خواتین کو اٹھا کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس وقت صرف اور صرف آپ کا دوسرا ٹارگٹ لاہور ہے۔ میرپور کو آپ نے جو آپ سے بن سکا وہ تو آپ نے بنایا، اور اس کے بعد جو ہم نے نہیں بنانے دیا اس کے تو قصوروار ہم ہیں، مگر اب لاہور والوں کو آپ لوٹنے کے جو آپ کا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لاہور کی عوام باشعور عوام ہے، اور وہ آپ پہ ریسرچ کرے گی، میری باتوں پہ اعتبار نہیں کرے گی، مگر آپ پہ ریسرچ کرے گی آپ ہیں کون اور کیسے کورسز کروا رہے ہیں اور اتنی فیسز کیوں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کورسز آپ مکمل کیوں نہیں کروا رہے، بیچ راستے میں چھوڑ کے باغ کیوں جاتے ہیں؟ یہ لاہور کی عوام کا کام ہے ان پہ ریسرچ کرنا، اور اس کے بعد اپنے 30 سے 35 یا 40 ہزار ان پہ حرام کرنا۔ بہت شکریہ، والسلام۔